حضرت علی نے فرمایا، کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا، دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے، اس روز جسم درد نہیں ہوگا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا۔ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جائے گا۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آئے گی۔ پانی میں لیمبو ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کے شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال، روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں، روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورتیں صبح کے وقت کاجو کھائیں۔ جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر
جو کا دلیا کھاتی ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ اخروٹ کھاتی ہیں ایسی عورتوں کا دماغ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ حلقے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلوں پر کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے انتہائی گہرا تعلق ہے، جتنا روح کا انسان سے۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسبگول کا چھلکا شامل کر لیا کریں۔ تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدے میں اس وقت بڑا مرض معدے کی گیس اور تبخیر ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی پیس کر لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ اوپر اس سے پی لیں۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ ایسا گھر جس میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو عورت خربوزہ زیادہ کھاتی ہیں ان کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے بھوک جلدی طاری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈال کر کچھ دیر الٹے قدم چل لو، پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کرو۔ دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر کے اٹھو۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہتر یا بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتحوں کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کیا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ نمک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند انجیر کھا لیے جائیں تو سمجھیں جلدی بوڑھے ہو جائیں گے مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو، اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کریں۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر کان مت دیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات۔ بچہ 1 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ
کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ اکثر چھوٹی الائچی بھی کھا لیا کریں۔ ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلائیں، جلدی خبر ٹھہر جائے گی۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 2 بار نمکین پانی سے غرارہ کرو۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جلد ہی جادو کا اثر زائل ہونے لگے گا۔ جو لوگ دوپہر کو پانی پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اگر ڈر لگنے لگے تو یہ حافظوں کی تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات ایک گلاس پانی میں 11 کشمش دانے ڈال دیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پانی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا رس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا روم جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں، نمک والے پانی سے غرارہ کریں۔ اس بچے کو ہمیشہ ڈانٹنا چاہتا ہے، اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ بچے کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائے، وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین ان کے سامنے جھگڑے کرتے رہتے ہیں، وہ بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے پانی میں نچوڑ کر آپ کو پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانس سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شیمپو کرنے کے بعد اگر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں حرکے